سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نظام خلافت کے دور میں نہ صرف ایک پارٹیسپیٹری کلچر کا جو اسلوب اپنایا گیا کہ عام آدمی جو اسے شراکت اقتدار دی گئی، یہ پارٹیسپیٹری کلچر سیدنا علی نے متعارف کروایا۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اسٹیٹ کے انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس کو اوورکم کرنے کے لیے، بیٹ کرنے کے لیے پہلی دفعہ ایک منظم جو پالیسی اپنائی، بالخصوص فتنہ خوارج کے خلاف، اور یہ اسلوب بتا دیا کہ جب تک ریاست میں امن نہ ہو اس کی اکانومی، معیشت، تجارت، حکومت پھل پھول نہیں سکتی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں بلا شبہ کسی پر عبرتوں اور بلاؤں یعنی عطوبات و انقلاب دنیا کا راستہ تسلط ہو تو اسے شک و شبہ کی بلا سے جو چیز روک سکتی ہے وہ تقوی و پرہیزگاری ہے۔ اسٹیٹ افیئرز کے اندر یاد رکھیں، آج پاکستان بھی اسی گرداب میں ہے، معیشت کی ناہمواری ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، چیلنجز ہیں۔ سیدنا علی کے نزدیک جو فارمولہ ہے، جو عطوبات ہیں، بلائیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون سی چیز ان کو روک سکتی ہے؟ وہ دو چیزیں ہیں، تقوی اور پرہیزگاری، اللہ کی خشیت اور خوف، ٹھیک ہے، فیئر آف اللہ۔ تو ایک یہاں پہ یہ چیز ہے کہ فیئر لیس ہو جائیں باقی سارے چیلنجز سے، فیئر آف اللہ کو سپر بنا لیں، سپرمیسی آف فیئر آف اللہ، خشیت الہی، پرہیزگاری۔ یہ فارمولہ اگر اپنا لیں تو آپ کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور یہ کوئی فلسفی نہیں، بڑی سمپل بات سیدنا علی نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ فرمایا خبردار، مصیبت اور بلا اس دن کی طرح واپس آ سکتی ہے کہ اللہ نے تمہارے نبی کو عہد جاہلیت میں جس طرح ذمہ داری سونپی تھی۔ اس ذات کی قسم، رسول اللہ حق و صداقت کے ساتھ مبعوث ہوئے، تم غلط ملت کر دیے جاؤ گے، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تم ریک کی طرح گھل جاؤ گے، پھر اس کے اندر کی چیزیں اوپر نیچے ہوں گی، تم اوپر، یعنی فتنوں کی طرف اشارہ ہے کہ اگر خشیت نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے تو دشمن تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، تمہاری جمعیت سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو اصل میں یہاں لیسن ہے بنیان مرصوص کا کہ اپنی کمزوریاں دشمن کے سامنے عیاں نہ کرو، بلکہ اتحاد اور وحدت، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اور اللہ کی رسی قرآن مقدس، سنت مصطفیٰ اور اہل بیت اطہار، کتاب اللہ و عطرتی، کتاب اللہ و سنتی، دو روایات ہیں۔ تو مطلب یہ ہے قرآن کو، سنت و سیرت مصطفیٰ کو اور سیرت اہل بیت اطہار کو اپنائے رکھو گے، تمسک کرے رکھو، فلن تدلوا بعدی، تو اس کے بعد گمراہی نہیں آئے گی۔